شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 18 سال کی عمر میں جب آپ نے اپنی والدہ سے اجازت لی اور اس اجازت کے ساتھ آپ نے کہا اماں مجھے اپنا حق معاف کر دیجئے، میں یہاں سے کوچ کر کے اپنی نظروں سے، کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو جلدی سے اپنی نظروں سے دور نہیں کرتی، لیکن قربان جائیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کہا اماں مجھے اپنا حق معاف کر دیجئے، میں علم دین کے لیے نکلنا چاہتا ہوں۔ ماں پہلے تو اجازت نہیں دی، لیکن پھر جب بیٹے کا شوق دیکھا فرمایا ٹھیک ہے میں نے تمہیں اپنا حق معاف کر دیا۔ تیاری کروائی، ساتھ مکمل تیاری کرائی اپنے بیٹے کی، علم دین کے لیے بھیجے۔ کوئی بیٹا آج اگر کوئی اپنے بیٹے کو باہر کے ملک میں بھیجے نا تو اس کی پوری تیاری کر کے بھیجتا ہے، وہ دنیا کمانے کے لیے جاتا ہے۔ کاش کہ ہماری توجہ بھی اس طرف جائے کہ ہم اپنی اولاد کو دین پڑھانے کے لیے لائیں۔ ہماری مسجد میں روزانہ حافظ قرآن پڑھاتا ہے اور ہم کتنے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں۔ قرآن کی طرف ہماری بالکل توجہ نہیں، اسلام کی طرف ہماری توجہ نہیں، حالانکہ یہی بچہ ہمارے لیے کل کو صدقہ جاریہ بنے گا، یہی ہماری بخشش کا سامان بنے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میری والدہ نے میری پوری تیاری کرائی، اور جب تیاری کرائی تو مجھے جاتے ہوئے میرا سر اپنے گود میں رکھا، پیار کیا اور پیار کر کے کہا بیٹا میں تمہیں 2 نصیحتیں کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ تو میں اور آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن پڑھا اور سنا الگ بات ہوتی ہے، اپنا ہی لطف آتا ہے۔ جب ہر دفعہ بیان کریں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ ہر بات ہی حضرت غوث اعظم کی انوکھی ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میری ماں نے میرا سر اپنے گود میں رکھ کے میرا ماتھا چوم کے کہا بیٹا 2 نصیحتیں کر دی، ایک رزق حلال ایک صدق مقال۔ کون سی 2 نصیحتیں کی؟ ایک رزق حلال کی، ایک صدق مقال کی۔ فرمایا ساری زندگی حرام پہ ہاتھ نہیں ڈالنا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ فرمایا ساری زندگی حرام پہ ہاتھ نہیں ڈالنا۔ ہمارا حال یہ ہے حرام آئے یا جیسا بھی آئے ہمیں آنا چاہیے، ہم اس طرف کبھی نہیں سوچتے، اپنی خودداری کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ اقبال پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام کر۔ اگر آج ہم بک جائیں گے اور اپنے علم کو بھی بیچ دیں گے، اور فقیر وہ نہیں ہوتا جو خالی کپڑے پہن کے بیٹھے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ایک شخص سے اللہ کے ولی سے کسی نے پوچھا کہ آپ موٹے کپڑے نہیں پہنتے جو بزرگ گدڑی پہنا کرتے تھے، وہ کیوں نہیں پہنتے؟ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے انہوں نے جواب دیا کہ میں اس لیے نہیں پہنتا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں بزرگوں کا لباس پہن لوں اور میرا عمل بزرگوں والا نہ ہو۔ ہائے ہائے کیا کمال ہے نا، اس کو کہتے ہیں علم۔ ہم 2 کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے اور جبہ کبہ پہن کے بیٹھ جائیں اور پہنے سمجھے کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ ولی وہ ہوتا ہے جو اتباع مصطفیٰ کے مطابق چلتا ہے، جو جس کا ہر عمل اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہٹ کے نہیں ہوتا، اس کا ہر عمل حضور کی اتباع میں ہوتا ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے وصیت کی بیٹا ایک تو ہمیشہ سچ بولنا، دوسرا رزق حلال کھانا ہے اور سچ بولنا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں گھر سے نکلا تو جب ایک مقام ایسا آیا جہاں 60 ڈاکوؤں نے گھیرا ڈالا، 60 ڈاکوؤں نے گھیرا ڈالا اور سارا مال و اسباب جتنا قافلے والوں کے پاس تھا سارا لوٹ لیا، اور لوٹنے کے بعد ایک ڈاکو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بھی آیا، کہا اے نوجوان بچے آپ ابھی عمر میں چھوٹے تھے، کہا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ کو چونکہ ماں کی وصیت تھی فرمایا ہاں میرے پاس بھی ہے۔ کہا کیا موجود ہے؟ کہا میری ماں نے میری بغل میں 40 دینار سلائی کر کے دی۔ وہ مذاق سمجھ کے آگے چلا گیا، بچہ لگتا ہے مذاق کر رہا ہے، وہ ہنس کے آگے چلا گیا۔ جب سارا قافلہ لوٹ لیا تو اس نے اپنے سردار سے کہا کہ ایک بچہ ایسا کہہ رہا، اس نے کہا اس کو پکڑ کے لاؤ۔ جب آپ کو لایا گیا اس نے کہا بچے تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرے پاس 40 دینار ہیں؟ اس
اس نے کہا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، آپ کو جب بغل کو ادھیڑا گیا تو آپ کے 40 دینار نکلے تو وہ ڈاکو حیران ہو گیا۔ ڈاکوؤں کا سردار حیرانگی کے ساتھ پوچھتا ہے کہ یہ تم نے کیسے کر لیا، حالانکہ تیرا مال بچ بھی سکتا تھا، جھوٹ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن یوں نے اتنی راست گفتاری اور اتنی سچائی کہاں سے حاصل کی ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا جب میں گھر سے چلوں گا تو میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور حضور نے بھی فرمایا ایک صحابی ایمان لایا اور حضور نے فرمایا کہ برائیاں چھوڑ دو۔ اس نے کیا کہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے گناہ کرتا ہوں لیکن ان میں سے ایک چھوڑ سکتا ہوں اگر آپ کہیں تو۔ حضور نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اور پھر اس نے جب جھوٹ بولنا چھوڑا، کسی بھی برائی کے قریب جاتا خیال آتا مدینے کا تاجدار پوچھے گا تو میں کیا کہوں گا۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر کتنا اخلاص اور کتنی سچائیاں موجود ہیں، ہم قدم قدم پہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، دین کے ہو کر بھی، دین کا لباسیں اوڑھ کر بھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ممبر پر بیٹھ کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں منانے والوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ممبر پر بیٹھ کے اہل علم کو متوجہ کرتے تھے، او اہل علم واپس پلٹ کے آ جاؤ، یہ دنیا کی حرص اور ہوس چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، تمہیں تمہارا علم بلا